ہم نکاح کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج کل لوگوں نے نکاح کو ایک رسم سمجھا یا پھر نکاح کو جنسی تسکین کا سبب سمجھا، بس اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے۔ لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی عرس کے ایام بھی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہوگی، بڑے بوڑھے بھی ہیں، میں بہت حیا کے پردے میں ایک بات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نکاح کا کیا ہے؟ انسان پوری زندگی غسل کرتا ہے، وہ غسل ہی ہے، غسل ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ حضرت حوا سے وظیفہ زوجیت ادا کیا، اس سے زیادہ باحیا الفاظ میرے پاس اب نہیں ہیں، میں اپنے چھوٹے سے بہت کم علمی کی بنیاد پر اس سے بہتر الفاظ لانے سے قاصر ہوں، اور سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، اب میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ پہلی بار اما ہوا پاک سے حضرت آدم علیہ السلام نے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ عمل جنت میں نہیں رہا ہوگا اس وقت تک، اس اعتبار کا جو دنیا میں ہوا، یعنی کہ جس سے اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو، اس اعتبار کا۔ میرے جملوں کی نزاکتوں پر غور کرتے جائیں، مفہوم مخالف مراد نہ لیں، ٹھیک؟ کہ اولاد کی ولادت کے حوالے سے پہلی مرتبہ وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کی حاجت ہوئی۔ اس غسل کو جو میاں بیوی کے تعلقات کے بعد ادا کیا جاتا ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غسل کیا، اور اس غسل کے بعد بڑی فرحت انبساط، بڑا سکون محسوس کیا، اور شوہر بیوی کے لیے سکون ہے اور بیوی شوہر کے لیے سکون ہے۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہے، بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا، شوہر کو بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ غسل جنابت کے بعد بڑا سکون اور انبساط محسوس ہوا۔ آدم علیہ السلام اس غسل کی لذت اور فرحتوں ہی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے میں بلبل سدرہ جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے اے آدم، آپ نے اس غسل کو کیسا محسوس کیا؟ کہا بہت فرحت ہے، انبساط ہے، خوشی ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی ہے۔ تو پتہ ہے یہ تو خوشی آپ کے دل کو ہوئی، آپ کو اس پر ملا کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا کیا ملا؟ کہا جتنے آپ کے بدن سے غسل کے قطرے ٹپکے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا گیا ہے، اور جتنے قطرے غسل جنابت کے گرتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جائیں گے، اور وہ فرشتے قیامت تک عبادت کریں گے، اور ان کی عبادت کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ذرا اندازہ کرنے، پوری زندگی کی عبادت انسان کرتا رہے، مثال کے طور پر 80 سال تک اگر آدمی رات دن عبادت کرے، اور ایک مرتبہ، یہ بات میں غریب نواز کے ملفوظات سے پڑھ رہا ہوں، اور جو ہے وہ میں اپنے جو ہے وہ اکابرین کی تحریر پر اعتماد کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے یہ محققین طے کریں گے، لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا اس کو اپنی کتب کے اندر غریب نواز کے ملفوظات کے حوالے سے، تو توجہ فرمائے۔ ایک آدمی جب غسل کرتا ہے تو کتنے قطرے ٹپکتے کوئی گن سکتا ہے؟ اور پھر ملفوظات غریب نواز کی روشنی میں کہ ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کی اتنی تعداد میں پیدائش، اور قیامت تک کہ ان کی عبادت اور ان کی عبادت کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن پھر اپنے بچوں پہ پیار آ گیا، تو کہا میں اللہ کا نبی ہوں اس لیے مجھے مل رہا ہے، یا یہ ہر کسی کے لیے عام ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کے لیے خاص نہیں ہے، قیامت تک آپ کی جو ایماندار اولاد، ایمان والی اولاد شادی کے بعد اس طرح کا غسل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی اجر عطا فرمائے۔ غور فرمائیے، نکاح کی برکت ہے، اور صرف نکاح کی برکت ہے۔ لیکن غریب نواز یہ بیان کرنے کے بعد رو پڑے، اب رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا حضور رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا لیکن جبریل نے کچھ اور بھی کہا۔ کیا کہا؟ جب جبریل یہ بول چکے کہ بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد غسل کا یہ ثواب ہے، تو پھر جبریل نے کہا مگر اے آدم، اگر کوئی زنا کرے گا اور کوئی بدکاری کرے گا، اور زنا کے بعد جب کوئی غسل کرے گا، تو ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں
ایک ایک سال کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، سال بھر بھر کے جرائم کے برابر اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور اتنی تعداد میں جتنے غسل کے قطرے گرے ہیں، اللہ اکبر، شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ شیاطین قیامت تک بدکاریاں کرتے رہیں گے، اور وہ ساری بدکاریوں کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں کیا تباہی ہوگی، کیا بربادی ہوگی۔ تو پتہ چلا نکاح یہ ہے، زنا یہ ہے، نکاح کی اپنی برکتیں ہیں، مگر نکاح کا مقصد جوڑنا ہے، اور ہم نے سمجھا صرف جنسی تسکین، چند رسومات، چند منٹ کی لذتیں، ایسا نہیں ہے۔ نکاح سماج کو جوڑتا ہے، معاشرے کو جوڑتا ہے، یعنی صلہ رحمی سکھاتا ہے، رشتہ داریاں سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، اللہ سے ڈرو، ربکم الذی، جو تم سب کا رب ہے، اور وہ اس کی شان کیا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، اور اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت حوا سے، ایک جان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر کیا فرمایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور تمہارے لیے اس میں سے جوڑے بنائے، اور پھر ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو رشتوں کے معاملے میں، رشتہ ارحام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ رب العزت سے رشتوں کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اس آیے کریمہ کا مفہوم میں نے پیش کیا۔ اب ہم دیکھیں کہ رشتوں کو نکاح تو کر لیتے ہیں، لیکن سالے کا رشتہ ادھر سے جو ہے وہ، پھر بہنوئی کا رشتہ، پھر ادھر سے بھابھی کا رشتہ، ادھر سے دیور کا رشتہ، پھر بہنوں کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، چچا تایا کا رشتہ، آج یہ سب رشتے مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہمارے درمیان پیدا ہو گئے جو ہمیں صرف ایک بات پر زور دیتے ہیں، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو جنت میں جاؤ، نماز پڑھو۔ لوگوں سے پوچھو تو صحیح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے رشتہ داروں کی حق تلفیاں کی ہے ان کی نمازیں کب قبول ہیں، ان کی نمازیں مقبول کب ہے؟ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے، اس کے سجدے اور اس کی نمازی اور اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ہم کس نماز کی بات کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابھی جلسہ سجا ہوا ہے، باپو آئے، سید صاحب آئے، پیر صاحب آئے، خطیب صاحب آئے، امیر صاحب آئے، حضرت دعا کریں گے، سب کا بیڑا پار ہوگا۔ ہماری دعاؤں کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب ملک شام تشریف لے گئے، بڑا شاندار استقبال ہوا، نبی کے صحابی آ گئے۔ اب صحابہ کی بڑی اہمیت تھی، اور اس کے بعد جب ختم ہونے لگے تو اور اہمیت بڑھ گئی۔ تابعین کے شروعاتی دور تھا، صحابی رسول آئے جن کی آنکھوں میں رسول اللہ کا جلوہ بطور امانت ہے، صحابی رسول آئے، حضرت سب کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہم دعا نہیں کریں گے، مجمع میں دعا نہیں کریں گے، شرط ایک ہے، اس مجمع میں جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ کاٹ کر کے آیا ہے پہلے اس کو اٹھ کے باہر جانا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر کٹے ہوئے رشتے کاٹنے والوں کے درمیان میں دعا کروں گا تو پھر میری بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ رشتے کاٹنے والے مجمع میں موجود ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جنہوں نے رشتے منقطع کیے پہلے وہ باہر نکلے، تب میں دعا کروں گا۔ یعنی ہم اپنی دعاؤں پر آنچ نہیں آنے دیں گے، مقام صحابیت پر داغ نہیں لگنے دیں گے تمہارے رشتوں کے کٹنے کی وجہ سے۔ مگر وہ کیا دور تھا؟ خیر القرون کا دور تھا۔ اللہ اکبر، جب اعلان کیا بڑے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں، کہ کون تم میں سے ایسا ہے جس نے رشتہ منقطع کر لیا ہے، رشتہ کاٹ لیا ہے، رشتہ توڑ لیا ہے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہو گیا ہے، تو اس میں پورے مجمع میں صرف ایک لڑکا تھا، نوجوان، جس کی بات چیت اس کی پھپھی سے بند تھی، جس کو آپ پھوئی کہتے ہیں، گجرات والا پھوئی کہتے، اس کی پھپھی سے اس کی بات بند تھی۔
وہ اٹھ کر کے گیا اور جا کر کے اپنی پھوئی سے کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو. تو پھپھی نے غصے میں کہا بڑا تو اچھلتا کودتا تھا، آج معافی مانگنے کیسے آیا؟ کہا ابو ہریرہ کے جلسے سے رسوا کر کے بھیج دیا گیا ہوں اس لیے معافی مانگنے آیا. صحابی رسول نے کہا رشتہ منقطع کرنے والا جس مجمع میں ہوتا ہے اس مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی، جاؤ پہلے رشتے کو جوڑ کے آؤ. پھپھی امی معاف کر دو. پھپھی کو منا کر پھر مجمع میں آ کر کے بیٹھ گیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں بارش کے لیے دعا کے لیے جاتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مانگنے والا کتنا رشتہ نبھا رہا ہے اور آمین کہنے والے کتنا رشتہ نبھا رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ رشتہ کاٹنے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا، ورنہ مومن کی دعا رد کب ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں اللہ اکبر، جب پھوپھی سے رشتہ کاٹ لیں. آج ہے کوئی پھوپھی کی حیثیت؟ بہنوں کی حیثیت جہاں نہ رہ جائے وہاں پھوپھی کی حیثیت کی. ہر سال حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، مخیر قوم و ملت کہلا رہے ہیں، بہن کا جو ہے وہ حصہ دبا کر بیٹھے دینے کو تیار نہیں. دروازے پر زکوٰۃ مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ابھی تک بہن کا حصہ دینا باقی ہے. کس دن پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ رشتے نبھانے کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے. نکاح رشتہ جوڑنے کے لیے اور اسلام رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہے. آپ دیکھیں چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے. اگر مرنے کے بعد باپ کی روح کو سکون پہنچانا ہے حضور فرماتے ہیں اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو، اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو، انہیں سکون ملے گا. آپ بتائیں کہاں ہے رشتے؟ کسی کی شادی میں جانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں، میت میں جانے کے لیے ٹائم نہیں، اور اس کے بعد سمجھ لیں صرف چند رسومات پہ عمل کریں گے جنتی ہو جائیں گے.